صحیح حدیث میں آتا ہے جب سیدہ پاک حضور سے ملنے آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور حضور اپنی مسند پر اپنی صاحبزادی کو بٹھاتے۔ جس زمانے میں بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، میرے حضور نے اپنی صاحبزادیوں سے پیار کر کے، ان سے محبت فرما کے دنیا کے سامنے بیٹیوں کا احترام رکھا۔ آج میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، یہ کتنی پیاری ہوتی ہیں اور ان سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ باپ جب بیٹی کو دہلیز سے رخصت کرتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور چین کی نیند بھی سو لیتا تھا۔ احساس مر گیا تھا۔ میرے حضور نے آ کے احساس کو بھی زندگی دے اور انسانیت کو انسانیت کا بھولا ہوا سبق پڑھایا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز معاشرت سے، اپنے انداز حیات سے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بھی حضور سے کہتی، حضور اسے ٹالتے نہیں تھے۔ اور اہل تصوف نے لکھا ہے، آج بھی سیدہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی نے اللہ سے بھی دعا مانگتے ہوئے کتنی خوبصورتی سے ایک وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہا، الہی بحق بنی فاطمہ، اللہ اکبر، الہی بحق بنی فاطمہ، اے الہی میں تیری بارگاہ میں فاطمہ کے بیٹوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، کہ ایمان پر میرا خاتمہ کرنا۔ اور آگے کیا ناز اختیار کیا گیا، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، تو میری دعا رد کرے یا قبول کرے، دیکھ میں آل رسول کا دامن پکڑے ہوئے ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ محبوب تھیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی نسبت سے ان کو جو مقام، عزت، تکریم نصیب ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اقبال نے کیا خوب کہا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا عزیز روزگار ہیں، اور ان کو جو عزت ملی ان کے نام کی صورت قرآن کے دامن میں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ پھیلا ہے، ان کی پاک دامنی کی گواہیاں قرآن نے دی ہیں۔ تو انہیں یہ اعزاز ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، تو انہیں یہ اعزاز کتنا سر بلند کر گیا کہ وہ نبی کی ماں ہونے کا شرف رکھتی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جب ولادت ہوئی، اللہ اکبر، تو ان کی ماں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے منت مانی تھی، ان کی والدہ کا نام حنا تھا، تو انہوں نے منت مانی تھی، بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کروں گی جو تو مجھے مالک اولاد دے گا۔ تو اب پریشان ہو گئی کہ اس بچی کو وہاں کیسے رکھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم کی ماں پریشان نہیں ہونا، تم اس بیٹی کو دیکھ رہی ہو، ہم اس کی
گود میں نبی کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا پریشان نہیں ہونا، جس طرح کی ہم نے تجھے بیٹی دی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اور پھر انہیں وہ شرف ملا کہ نبی کی ماں بنی۔ آزمائش تو بہت بڑی تھی کہ بن باپ کے ماں بنی۔ اب جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زبان کون پکڑے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ کفار گھیرا ڈال کے سیدہ مریم کے گرد جمع ہو گئے۔ اے ہارون کی بہن، یہ کیا چاند چڑھایا؟ نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ برا تھا، تو یہ کیا چاند چڑھایا؟ اب سیدہ مریم کا جی چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں زمین میں۔ فرماتی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نسیم منسیہ ہو جاؤں، بھولی بسری داستاں بن جاؤں۔ اب آپ کو جواب دیتی تو وہ اور تمسخر اڑاتے۔ کہا بڑی تسبیحات لیے وظائف پڑھا کرتی تھی، یہ کیا چاند چڑھایا؟ تو بڑا مشکل وقت آ گیا۔ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبابی؟ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو بڑا سخت مرحلہ آیا تو آواز آئی اے مریم پریشان نہیں ہونا، اس مشکل ویلے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر۔ فاشارت الی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ میں نہیں بتاؤں گی، یہ بتائے گا، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ تو کافروں نے کہا کیف نکلم، اللہ اکبر، ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ پنگھوڑے کا بچہ ہے۔ روایات میں آتا ہے جب وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت پر بات کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں تھے۔ آپ نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھا اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے نبی نے کلام فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ۔ میری ماں کے دامن عصمت پہ الزام لگانے والوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ ماں کی گود میں بول کے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت، عزت، آبرو اور تقدس کی گواہی دی۔ اب زبانیں بند ہو گئیں، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کا اظہار ہوا۔ اللہ اکبر، رب نے قصیدے بیان کیے سیدہ مریم کی پاک دامنی کے، ان کے تقدس کے، ان کی پاکیزگی کے، اور قرآن میں ان کے نام کی سورت نازل کی۔ تو انہیں یہ اعزاز ملا نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے۔ تو اقبال بولے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک نسبت عیسیٰ سے عزیز روزگار ہوئیں، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور 3 نسبتوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا عزیز روزگار بنی۔ وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، وہ نور چشم ہیں جناب رحمت للعالمین کی، جو اولین کے بھی امام ہیں آخرین کے بھی امام ہیں۔ اگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ایک نبی کی ماں ہیں تو حضرت فاطمہ نبی کی صاحبزادی ہیں، اور وہ عزیز روزگار ہوئیں نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے۔ اور جس نبی کی سیدہ مریم ماں ہیں وہ نبی مسجد اقصیٰ میں ہاتھ باندھ کے میرے نبی کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے۔ امام اولین و آخری، ایک تو اعزاز یہ کہ اولین و آخرین کے امام
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا۔ دوسری نسبت، بانوئے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ وہ زوجہ محترمہ ہیں تاجدار حل عطا کی، یعنی مرتضی مشکل کشا شیر خدا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا اعزاز ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا۔ اب تیسرا اعزاز دیکھیے، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدہ